اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر پارہ جس کو الحرمین پبلشرز کراچی پاکستان نے شائع کیا ہے اور جس کے مؤلف ہیں سید ذوالفقار علی زیدی صاحب، آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ ہے۔ اور آج اس تفسیر سے سورۃ الکوثر کے بارے میں پڑھا جائے گا۔ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوا۔ نزولی ترتیب کے لحاظ سے اس سورہ کا نمبر 15 ہے اور موجودہ ترتیب کے لحاظ سے اس سورہ کا نمبر 108 ہے۔ اس سورہ کے ناموں میں سورہ کوثر اور سورہ انا اعطیناک الکوثر بھی ہے۔ فضائل و خواص اس سورہ کے جو لکھے ہیں وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ جو شخص اپنی واجب اور مستحب نمازوں میں یہ سورہ کوثر کی تلاوت کرے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے جام کوثر عطا کرے گا۔ طوبیٰ کے درخت کے نیچے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نشست ہوگی اور گفتگو وہ کر سکے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرے گا، خداوند عالم اسے حوض کوثر اور جنت کی تمام نہروں سے سیراب کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی بھی ہے کہ جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے قربانی کے دن قربانی کرنے والے افراد کے 10 گنا حسنات عطا کرے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ جو شخص اس سورت کی تلاوت کرے گا، جمعے کی رات تو وہ اپنے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا۔ مجربات امامیہ میں لکھا ہے کہ اگر گھوڑا زمین میں گر جائے گا تو اس کے دائیں اور بائیں کان میں 3 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کریں اور اس کے پاؤں پر ہلکی سی ٹھوکر لگائیں تو وہ کھڑا ہو جائے گا۔ شان نزول کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ مشرکوں کے سردار عاص بن وائل نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام سے نکل رہے تھے، کچھ دیر تک آپ کے ساتھ باتیں کرتا رہا۔ اس وقت قریش کے سرداروں کا ایک گروہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے دور سے اس منظر کا مشاہدہ کیا۔ جس وقت عاص بن وائل مسجد میں داخل ہوا تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم کس کے ساتھ باتیں کر رہے تھے؟ اس نے جواب دیا، اس ابتر شخص کے ساتھ۔ قریش نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند کی وفات کے بعد اس لقب کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختص کیا ہوا تھا، جس پر یہ سورہ نازل ہوا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی نعمتوں اور کوثر کی بشارت دی گئی۔ اس کی وضاحت یوں ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ام المومنین حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا سے 2 بیٹے تھے، ایک قاسم اور دوسرے طاہر، جنہیں عبداللہ بھی کہتے تھے۔ دونوں ہی مکہ میں وفات پا گئے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نگینہ اولاد نہ رہی۔ اس بات نے قریش کے بدخواہوں کی زبان کھول دی اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہنا شروع کر دیا۔ اور عرب ایسے آدمی کو جس کی کوئی اولاد نگینہ نہ ہو ابتر کہتے تھے۔ عرب اپنی روایات کے مطابق بیٹے کو حد سے زیادہ اہمیت دیتے تھے، اسے باپ کے پروگراموں کو جاری رکھنے والا سمجھتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کی وفات کے بعد ان کا خیال یہ تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام معطل ہو جائیں گے۔ قرآن مجید نے اس سورہ میں اعجاز آمیز طریقے سے مشرکوں کو جواب دیا ہے اور یہ خبر بھی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہی اب تک ہیں، بے نام و نشان رہیں گے اور اسلام کا پروگرام کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ اسی سورہ میں جو بشارت دی گئی تھی وہ ایک طرف سے تو دشمن اسلام کی امیدوں پر ایک ضرب تھی اور دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی خاطر تھی، جن کا لقب پاک دشمنوں کی باتوں کو سن کر رنجیدہ ہوتا تھا۔ موضوعات سورہ اور خلاصہ مضامین کے عنوان سے اس تفسیر میں لکھا ہے کہ سورہ مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر عطا کرنے کا ذکر ہوا ہے۔ اس خیر کثیر یعنی کوثر کے بہت سارے معنی
تفاسیر میں ذکر ہوئے ہیں۔ نمبر 1، کوثر سے مراد اولاد و ذریت کی کثرت ہے۔ یہ سورہ ان لوگوں کی تردید میں اترا ہے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ختم ہو گئی۔ جب ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت کے ان ظالموں اور بدخواہوں کی اولاد اور نسل کا کوئی پتہ نہیں چلتا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد و ذریت دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے، اور آج بھی لوگ اپنی نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ ابو لہب ہی کو لیجئے، اس کے 2 بیٹے مسلمان ہوئے اور باپ کے کردار کو دیکھ کر شرمندہ ہوتے تھے، جبکہ ایک بیٹا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کی وجہ سے درندے کی نظر ہوا، یوں ابو لہب اب تک ہو گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور مشن سلامتی کے ساتھ دنیا میں رائج ہے۔ مشرکین تو صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کی وفات پر خوشی مناتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقطوع نسل ہونے کا طعنہ دیتے تھے، جبکہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے منافقین نے تو عملی طور پر آل محمد علیہ السلام کو بزو میں خود ختم کر دیا تھا۔ کربلا کے بعد صرف امام زین العابدین علیہ السلام ہی رہ گئے تھے۔ اس کے باوجود دنیا آج سادات کے نام سے آل رسول علیہ السلام کی نسل کو دیکھ رہی ہے، جو دنیا کے ہر کونے میں موجود ہیں۔ قرآن مجید نے اسی معجزانہ شان کی پیشگوئی کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ انا یعنی بے شک، ہم نے۔ شروع میں انا کا لفظ پہلے ذکر کر کے یہ توجہ دلائی گئی ہے کہ یہ عطا سب سے بڑی عطا کرنے والے کی ہے۔ ہر عطا کرنے والا اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے، اسی انا فرما کر اپنی ذات کی طرف متوجہ کیا ہے، اس کے بعد اپنی صفات کی طرف متوجہ کیا۔ یہاں اعطینا کا ارشاد ہوا، آتینا نہیں کہا، کیونکہ ایتا عالم ہے کسی خدمت کے بدلے میں ہونا، معاوضے میں ہو اعطینا اس کے خلاف ہے کہ وہ کرم ہی کرم ہے، کسی خدمت کا معاوضہ یا بدلہ نہیں ہوتا، یعنی جو کچھ ملا ہے وہ ہمارے فضل و کرم سے ملا ہے، جس کا شکر واجب ہے۔ مضارع کے بجائے ماضی کا صیغہ استعمال ہوا ہے، یہ صرف وعدہ نہیں بلکہ دے دیا گیا ہے۔ نیز خطاب میں کا لایا گیا ہے، کم نہیں لایا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ عطا صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اور کوئی شریک نہیں، اور جس کسی کو اس کی برکات نصیب ہوں گی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوں گی، جو آپ کا اتباع نہیں کرے گا وہ اس کی برکتوں سے محروم رہے گا۔ حوض کوثر سے متعلق ایک واقعہ ملتا ہے جسے سیاح ستہ نے نقل کیا ہے، بخاری، مسلم، سنن نسائی اور ابو داؤد میں یہ لکھا ہے کہ صحیح مسلم کے الفاظ ہم یہاں نقل کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہمارے درمیان تھے، اچانک آپ پر ایک قسم کی نیند یا بے ہوشی کی سی کیفیت طاری ہوئی، پھر ہنستے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہنسنے کا سبب کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر اسی وقت ایک سورہ نازل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو کہ کوثر کیا چیز ہے؟ ہم نے کہا اللہ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ یہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا وعدہ میرے رب نے فرمایا ہے، جس میں خیر کثیر ہے، اور وہ حوض جس پر میری امت قیامت کے روز پانی پینے کے لیے آئے گی، اس کے پانی پینے کے برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد میں ہوں گے۔ اس وقت بعض لوگوں کو فرشتے حوض سے دور کریں گے، اس وقت میں کہوں گا میرے پروردگار یہ میری امت میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آپ نہیں جانتے کہ کیا نیا دین اختیار کیا ان لوگوں نے؟ ساحر ستہ کی بعض کتب میں لفظ میری امت میں ہے کہ بجائے میرے صحابی ہیں کا لفظ ملتا ہے۔ کوثر خیر کثیر سے مراد حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات اقدس بھی ہے، اور آیت ان شانک هو الابتر بھی اس کی تصدیق کرتی ہے۔ دشمن ابتر کہتے تھے، اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی اولاد دنیا کے ہر کونے میں موجود ہے۔ فصل لربک وانحر، لہذا آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں۔
صرف اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں جیسا انعام دیا گیا ہے ویسا ہی شکر ادا کرنے کا حکم ہے۔ جس طرح اپنے خالق سے مناجات اور عز و نیاز کے اظہار میں لذت ہے وہ شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور نمازی پر جو انوار غیبی نازل ہوتے ہیں وہ بھی اس سے بڑھ کر ہیں۔ اگرچہ مخلوق کا شکر کرنا خالق کی نعمتوں کا حق ہرگز ادا نہیں ہو سکتا، بلکہ شکر گزاری کی توفیق بھی ایک نعمت ہے۔ لہذا فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، جبکہ ایسا ہے تو صرف اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھ اور قربانی دیں۔ ہاں، نعمت کا بخشنے والا وہی ہے۔ اسی بنا پر نماز عبادت اور قربانی جو ایک قسم کی عبادت ہے، اس کے علاوہ اور کسی کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، خصوصاً رب کے مفہوم کی طرف توجہ کرتے ہوئے جو نعمتوں کے دوام اور پروردگار کے تدبیر اور ربوبیت کو بیان کرتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ عبادت خواہ نماز کی صورت میں ہو یا قربانی کی صورت میں ہو، وہ رب اور ولی نعمت کے ساتھ مخصوص ہے، اور وہ خدا کی ذات پاک سے وابستہ ہے۔ یہ بات مشرکین کے اعمال کے مقابلے میں ہے جو اپنی نعمتوں کو خدا کی طرف ہی سے سمجھتے ہیں، لیکن سجدہ اور قربانی بتوں کے لیے کرتے تھے۔ بہرحال لربکا کی تعبیر عبادات میں قصد قربت کے لیے لازم ہونے کے مسئلے میں یہ ایک واضح دلیل ہے۔ بہت سے مفسرین کا نظریہ ہے کہ نماز سے مراد عید قربان کے دن کی نماز ہے، اور قربانی کرنا بھی اسی دن سے متعلق ہے، لیکن آیت کا مفہوم عام و وسیع ہے، اگرچہ عید کے دن کی نماز اور قربانی بھی اس کا واضح مصداق ہے۔ وَانْحَرْ نہر کے مادے سے اونٹ کو حلال کرنے کے ساتھ مخصوص ہے۔ یہ بات شاید اس بنا پر ہے کہ قربانیوں میں سے اونٹ کی قربانی سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اور پہل مسلمان اسی سے زیادہ لگاؤ رکھتے تھے۔ قربانی دینا عیسیٰ کو قربانی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اوپر والی آیت کے لیے یہاں دو تعبیریں اور بھی بیان ہوتی ہیں۔ نمبر 1، وَانْحَرْ سے مراد نماز کے وقت قبلہ روح کھڑا ہونا ہے۔ اس کے بعد عربوں نے ہر چیز کے آمنے سامنے ہونے کے معنی لیے ہیں۔ اور نمبر 2، اس سے مراد تکبیر کے وقت ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے گلے اور چہرے کے سامنے لانا ہے۔ یہ تصویر نمونہ کی جلد 15 میں لکھا ہے۔ ان شانئک ھو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن ہی بے اولاد رہے گا۔ بنیادی طور پر ابتر کے معنی دم کٹے جانور کے ہیں، جیسا کہ پہلے بیان ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدخواہ اس لفظ کی نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دیتے تھے، خصوصاً عاص بن وائل، مغیرہ وغیرہ یہ لفظ استعمال کر کے آپ کو تکلیف دیتے تھے۔ یہ آیت ان کفار کے متعلق نازل ہوئی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر یعنی مقتون نسل کا طعنہ دیتے تھے۔ حق تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا کیا، یعنی خیر کثیر، جس میں کثیر اولاد بھی شامل ہے۔ آپ کے لیے اولاد کثیر اس حیثیت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبی اولاد بھی کوئی کم تعداد نہیں۔ دنیا کے ہر کونے میں لوگ اپنی نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دیتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی معنوی طور پر آپ کی اولاد شمار ہوتی ہے۔ اس آیت میں ان دشمنوں کی بات کو خاک میں ملایا، اور دوسری طرف یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ آپ کو ابتر کہہ رہے ہیں وہ خود ابتر ہیں۔ دنیا نے دیکھ لیا وہ لوگ جن کو اولاد کی کثرت پر فخر تھا، آج ان کا کوئی نام و نشان باقی نہیں، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایک دن میں کروڑوں افراد لیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔